الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے، منتخب کیا ہے قیامت تک کے لیے، اس دین کو، اس مذہب کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام کو کہتے ہیں، اور اسی اسلام کے جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو ہمارے دین کا جو نام ہے، ہمارے مذہب کا جو نام ہے وہ اسلام ہے، اور اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے، وہ نام اللہ نے دیا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جب ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے تو یہ جو لفظ ہے اسلام، یہ عربی لفظ ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ تو اس کے معنی عربی کی ڈکشنری بتاتی ہے کہ اسلام کے معنی ہے جھکنا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ اسلام کو اسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ماننے والے اللہ کے بھی سرنڈر ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں، اور اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ بھی، عام انسانوں کے ساتھ بھی اس کے ماننے والے لوگوں کا جو سلوک ہوتا ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، وہ خیر خواہی کا ہوتا ہے، ہمدردی کا ہوتا ہے، تکبر کا نہیں ہوتا، ظلم کا نہیں ہوتا، فساد کا نہیں ہوتا۔ وہ ساتھ میں رہنے والے، معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ان کو مسلمان کہتے ہیں، اسی وجہ سے تو ان کو اسلام کہا جاتا ہے کہ جیسے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو مسلمان کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ جب جس مذہب کے نام پر، جس مذہب کا نام ہی یہ ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی کرنا، اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کر دینا، دوسروں کے سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا، جس مذہب کا نام ہی ایسا ہو تو اس مذہب کے ماننے والے کیا دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ اس مذہب کو ماننے والے کیا جہادی فسادی ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ مذہب دہشت گردی کو فروغ دے سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، فساد، فتنہ فساد، قتل و قتال کو فروغ دے سکتا ہے جس مذہب کا نام اسلام ہو، جس مذہب کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہو۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی، کنفیوژنگ پورے دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان کا مطلب جہادی، اسلام کا مطلب جہاد، اسلام کا مطلب جہاد کرنا، لوگوں کے ساتھ قتل و قتال کرنا، ظلم و زیادتی کرنا۔ یہ غلط فہمی پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے اس وقت میں۔ اور آپ کو معلوم ہے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو پیشین گوئیاں دی ہیں، قیامت کی جو علامات بتائی ہیں، اس میں ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے نبی نے کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جھوٹ کو اتنا بولیں گے، اتنا بولیں گے، اتنا بولیں گے کہ وہ جھوٹ سچ بن جائے گا۔ بار بار جب بولا جائے گا
کسی جھوٹ کو بار بار جب سنایا جائے گا، بار بار جب اس کا تذکرہ کیا جائے گا، تو لوگ جو ہے اس جھوٹ کو صحیح سمجھنے لگیں گے، حالانکہ وہ جھوٹ ہوگا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں پوری میڈیا میں کسی چیز کو اگر بتانا ہو، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کوئی چیز بتانا ہو، تو اس کو اتنے مرتبہ بتایا جاتا ہے، اتنے مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ سننے والا، یعنی اس کی مخالفت کرنے والا بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ خبر صحیح ہو سکتی ہے، یہ خبر صحیح ہوگی، کیا ایسا صحیح ہو سکتا ہے، یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جب جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے تو وہ سچ بن جاتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جہاد اتنا بولا جا رہا ہے، اور اس کو اسلام کے ساتھ اتنا جوڑا جا رہا ہے کہ غیر تو غیر، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم تو سمجھ ہی رہے ہیں اس کو، لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان بھی اس میں کنفیوژن میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی جو ہے ایک شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے ہیں کہ کیا واقعی جو کہی جا رہی ہے بات میڈیا کی طرف سے، اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے، کہ جہاد یہ ظلم ہے اور یہ اسلام میں کیوں ہے، کیا واقعی اسلام جو ہے جہاد کا ظلم و زیادتی کی تعلیم دیتا ہے؟ اس طرح کے شکوک و شبہات میں مسلمان بھی پڑ رہے ہیں۔ وہ مسلمان جو قرآن و حدیث سے ناواقف ہے، وہ مسلمان جو شریعت اور دین سے ناواقف ہے، وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ مبارکہ سے ناواقف ہے، ناواقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے مسلمان بھی اب ان کے پروپیگنڈوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کا صحیح مطالعہ کریں گے۔ اگر ہمارا مطالعہ صحیح ہوگا، ہماری نالج صحیح ہوگی، ہمارا علم پختہ ہوگا، تو ہمیں کسی کے کہنے سے ہمارا علم شک میں مبتلا نہیں ہوگا، ہمارا یقین شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پہلے پکا مطالعہ کریں، پکے مسلمان بنے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ جہاد کے کیا معنی ہیں؟ جہاد کا مطلب ہمارے ذہن میں بھی وہی ہے کہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ میدان جہاد میں جانا تلوار لے کے، اور جو غیر مسلم سامنے آیا اسی گردن اڑا دینا، اس کو مار دینا، اس کو قتل کر دینا، یہ جہاد ہے۔ یہ ہم مسلمان بھی اسی کو جہاد سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ میرے دوستو، جہاد کا یہ سب سے آخری درجہ ہے، سب سے لاسٹ درجہ ہے یہ جہاد کا، غیر مسلمین کے ساتھ قتال کرنا۔ وہ بھی ہر غیر مسلم کے ساتھ قتال کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کا ایک پروسیس ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے اسلام میں۔ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اس دنیا میں رہے، 63 ایئرس، اور ان 63 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 90% زندگی مکہ المکرمہ میں گزری، 10% زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں گزری، یعنی 53 ایئرس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے۔ وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، مکے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بھی مکے میں ہوئی تقریباً، اور ایک زندگی کا بڑا حصہ آپ نے مکے میں گزارا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کسی بھی غیر مسلم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مکے کی زندگی میں کبھی کسی غیر مسلموں سے جہاد نہیں کیا۔ جہاد کہاں ہوا؟ جب مسلمان مکے سے نکل کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اور مدینے میں جانے کے بعد مدینے کے لوگ جن کو انصار کہا جاتا ہے، یعنی مدینے میں رہنے والوں کو قرآن نے انصار کا لقب دیا۔ انصار کے معنی ہے ہیلپ کرنے والے، مدد کرنے والے۔ نبی اور صحابہ
اور مکے سے آئے ہوئے مسلمانوں کی جنہوں نے ہیلپ کی، مدد کی، اپنے گھروں میں پناہ دی، اپنے کاروباروں میں پناہ دی، جب مسلمان مدینہ چلے گئے اور اس کے بعد اطمینان سے، سکون سے زندگی گزارنے لگے، اپنے مذہب پر، دین پر، اسلام پر چلنے لگے، تو دشمنوں کی طرف سے مسلمانوں کی زمین کو تنگ کرنے کی کوشش یہاں بھی شروع ہوئی، مدینے میں بھی شروع ہوئی، اور سازش کرنے والے سازشین، کفار و مشرکین مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے، مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے، مدینے پہ حملے کے ارادے سے لشکر نکلنے لگے، لوگ آنے لگے فوج در فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو ضروری ہوا کہ ایسے وقت میں اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اللہ نے یہ آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اب آخری کچھ سال بچ گئے ہیں مدینے کی زندگی میں، اپنے دفاع کے لیے جب دشمن مدینے پر بھی حملہ کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کو ستانا شروع کیا اور ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوششیں شروع کی اور ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روکنے کی سازشیں سامنے آئی، تو اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ تم سے قتل جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، لڑنے کے لیے نکلے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی اب خاموش مت بیٹھو۔ جیسے مکے میں تم نے ظلم کو سہ لیا، مکے میں تمہارا کھانا پینا بند ہو گیا، لیکن کبھی کسی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کو جسمانی اذیتیں دی گئی، لیکن کبھی کسی نے تلوار نہیں اٹھائی، اللہ کا حکم نہیں تھا، برداشت کیا، ہر ظلم کو برداشت کیا، ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ لیکن جب مدینہ آنے کے بعد بھی مظالم کا یہ سلسلہ کنٹینیو رہا تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، اب حق حاصل ہے مسلمانوں کو کہ وہ اپنا دفاع کرے، اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے لیے لڑنے کی ضرورت پڑے تو لڑیں۔ تو میرے دوستو، اسلام بتاتا ہے کہ اسلام نے کبھی بھی جنگ کے لیے پہل نہیں کی۔ کوئی مسلمانوں پر اٹیک کیا ہو، اسلام پر اٹیک کیا ہو، تو مسلمان اپنے دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے لڑے، میدان میں گئے اور مقاتلہ کیا اور مجاہدہ کیا، جہاد کیا اپنے بچاؤ کے لیے۔ اور دنیا میں ہر ملک کا قانون، ہر مذہب کا قانون ہر انسان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، اپنا بچاؤ کر سکے۔ ہر قانون اجازت دیتا ہے، ہر شخص کو اجازت ہے کہ اگر کوئی تم پر اٹیک کرنے کی کوشش کرے تو تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس پر اٹیک کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ شروعات تم نہ کرے، شروعات کوئی دوسرا تم پر کرے تو تم کو اپنے آپ کو بچانے کی اجازت ہے۔ یہ حق ہے، ہر ملک کا حق ہے، ہر مذہب کا حق ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، جہاد بھی یہ دفاعی، یہ اقدامی کارروائی نہیں ہے۔ اقدامی کارروائی کا مطلب پہلے خود مسلمان یہ کام نہیں کرتے، یہ دفاعی اقدام ہے، یہ سیلف ڈیفینس ہے جو ضرورت پر اسلام نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے، تو وہ بھی شرائط کے ساتھ۔ اس کی شرائط ہے، اس کی کنڈیشن ہے کہ جہاد کیسے کیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَقَاتِلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جو لوگ تم سے لڑنے کے لیے اللہ کے راستے میں آئے ہیں تو اے مسلمانوں تم بھی ان سے لڑو، جو لڑنے کے لیے آئے ہیں ان سے لڑو۔ اور اللہ نے جہاد کو قتل کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا بلکہ جہاد کو قتال سے تعبیر کیا ہے۔ عربی گرامر، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے قتل کرنا اور ایک ہوتا ہے قتال۔ قتل کے معنی ہے آپ کسی بھی شخص کو ناحق جا کے مار دے، قتل کر دے، تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من قتل نفسا متعمدا
فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ جو شخص کسی کا قتل کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ناحق کسی نے کسی کا قتل کیا تو اس کی سزا یہ ہے، اللہ فرما رہے کہ اس نے ایک شخص کا قتل نہیں کیا بلکہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ موت تک، دنیا کی زندگی میں جب تک وہ زندہ رہے گا ہمیشہ اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی، اللہ کی لعنت۔ جو قاتل ہوگا وہ ہمیشہ اللہ کی لعنت میں ہوگا، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا، مصائب میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، وہ اپنی زندگی سے سکون حاصل نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قاتل ہے، اور قاتل کی سزا یہ ہے کہ اللہ کی لعنت اس پر مسلط ہو رہی ہے، کب تک؟ مرنے تک۔ اور جب پھر مر جائے گا اور پھر جب دوبارہ دوسری زندگی شروع ہوگی آخرت کی تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیں گے اور اس کے رشتہ داروں کو یہ حق دیں گے کہ تم اپنے باپ کے قاتلوں کا بدلہ لو، اپنے بھائی کے قاتلوں کا بدلہ لو، آخرت میں بدلہ دینا پڑے۔ تو یہ ہے ایک لفظ قتل جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن جہاد کے سلسلے میں جو لفظ آیا ہے وہ قتال کا آیا ہے۔ قتال کے معنی ہے دونوں ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے سے لڑائی ہوگی تو جہاد ہوگا، یعنی سامنے والے مسلمانوں پر اٹیک کریں گے تو پھر مسلمان اس کے دفاع میں لڑیں گے، اس کو مقاتلہ کہتے ہیں اور اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اور یہ جہاد کی سب سے آخری قسم ہے۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے جہاد کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے نبی نے کہا، اے صحابہ کی جماعت، کیا تم جانتے ہو سب سے افضل ترین جہاد کون سا ہے؟ ای الجہاد افضل؟ تو صحابہ کرام نے خاموش بیٹھے، جواب نہیں دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ اس کا جواب یہ دیا ایک موقع پر کہ ای الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ سب سے بڑا جہاد اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے، اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفس سے جہاد کر کے اس کو اللہ کی رضامندی پر، اللہ کی اطاعت پر تیار کرے۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے، نفس کو خواہشات سے بچانا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچانا، گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور نبی نے فرمایا سب سے افضل جہاد ہے، میدان میں لڑنے سے بھی زیادہ بڑا جہاد ایک انسان کا، ایک مسلمان کا اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے۔ اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ جہاد کتنا بڑا ہے اور کتنا مشکل ہے۔ ہر نوجوان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کیا میں اپنی زندگی اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق جی رہا ہوں؟ اگر جی رہا ہوں تو میں سب سے بڑا مجاہد ہوں، اور اگر میں نہیں جی رہا ہوں، مجھ سے گناہیں ہو رہی ہے، مجھ سے اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق کام ہو رہے ہیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک نفس رکھا ہے، وہ نفس اس کو آمادہ کرتا ہے اللہ کی فرمانبرداری پر بھی، اللہ کی نافرمانی پر بھی، رسول اللہ کی فرمانبرداری پر بھی، رسول اللہ کی نافرمانی پر بھی۔ تو اگر اپنے نفس کو کنٹرول کر لے اور نفس کو اللہ کی خواہش کے مطابق، حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی بنا دے، نبی نے فرمایا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے۔ اپنے آپ سے جہاد کرے، ایک جہاد بالنفس ہے، ایک جہاد بالمال ہے۔ نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ایک جہاد مال کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو مال کی ضرورت پڑی تو اللہ کے لیے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس زمانے میں جو آرگنائزیشن اور جو مسلم جماعتیں، مسلم کمیونٹیز مسلمانوں کی فلاح کے لیے، مسلمانوں کی بہبود کے لیے،
مسلمانوں کے رفاہی، تعلیمی اور چیریٹی کے کام کر رہے ہیں، ایسے تنظیموں کو جا کر اپنا مال پیش کرنا، اپنا تعاون ڈونیٹ کرنا، مال، یہ بھی جو ہے جہاد بالمال ہے۔ اللہ نے اس کا بھی حکم دیا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اللہ تعالیٰ ایک جہاد تمہارے مال پہ بھی چاہتے ہیں، مال کے ذریعے سے بھی جہاد کرو، یعنی جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا، معاشرے میں اصلاح کی اور اچھائیوں کو فروغ دینے کی کوشش کرنا۔ تو آپ جب ضرورت پڑی تو مال خرچ کرو، مال کا بھی جہاد ہو سکتا ہے، اور ایک جہاد زبان کا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا ایک جہاد باللسان بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو حق گوئی کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ خاص طور سے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق گوئی اور بے باکی سچ بولنا، یہ بھی جہاد سے بڑا کام، جہاد سے بڑا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی آپ کے سامنے ایک بادشاہ ہے، ایک ظالم بادشاہ ہے، اس کے سامنے طاقت ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اور آپ کو اگر ایسی آزمائش میں ڈال دیا جائے کہ آپ کو اس کے سامنے حق بولنا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ حق بولیں گے، درست بولیں گے، سچ بولیں گے، تو بادشاہ آپ کو سزا دے سکتا ہے، آپ کو جیل میں ڈال سکتا ہے، آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسے وقت میں سب سے افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بولنا اور حق بیان کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور آج آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ جو زبان کا جہاد ہے، اس کی بھی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے۔ آج حق بولنے والے لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، حکومتی مظالم کے خلاف بولنے والے لوگ آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، کتنے کم تعداد میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبانوں کو بند کر دیا گیا ہے، تالے لگا دیے گئے ہیں۔ کوئی آدمی حق بیان کرتا ہے تو اگر اس کے پاس طاقت ہوگی اور وہ کوئی معتبر آدمی ہوگا تو وہ حق بیان کر کے اس ملک میں رہ سکتا ہے آزادی کے ساتھ۔ لیکن جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جن کے پاس وسائل نہیں ہے، جن کے پاس ذرائع نہیں ہے، اگر وہ حق بولیں گے، حکومتی مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہندوستان کے موجودہ حالات پر بیٹھ کر ٹی ویوں پر ڈیبیٹ کریں گے، تو وہ ابھی گھر بھی نہیں پہنچیں گے، اس کے ساتھ کیا حال ہوگا ہم سب جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبانیں بند کر دی گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولنا بھی جہاد ہے، جس کو جہاد باللسان کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے سے جہاد کرنا۔ اگر آپ کو اللہ نے لکھنے والا بنایا ہے، آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ رائٹر ہیں، تو آپ ظلم کے خلاف لکھیں اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے مضامین کے ذریعے سے، اور لوگوں کے سامنے حق بیان کریں، یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تو جب یہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی کہ ایک جہاد ہوتا ہے مال کے ذریعے سے، ایک جہاد ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے، ایک جہاد ہوتا ہے قلم کے ذریعے سے، ایک جہاد ہوتا ہے نفس کے ذریعے سے، اپنے آپ سے جہاد کرنا، اور اس کو تو نبی علیہ السلام نے سب سے افضل ترین جہاد قرار دیا ہے۔ ای الجہاد افضل؟ قال ان تجاہد نفسک فی اطاعت اللہ، اپنے آپ سے لڑو تاکہ نفس اللہ کی اطاعت پر آمادہ ہو جائے۔ یہ ہر مسلمان کو کرنا ہے۔ اگر یہ جہاد ہم نہیں کریں گے، ہم اللہ کے فرما بردار بندے نہیں بن سکتے۔ اپنے آپ سے لڑنا نہیں سیکھیں گے، اللہ کے اور رسول اللہ کے فرما بردار بندے ہم نہیں بن سکتے۔ اگر آپ نے اپنے نفس سے جہاد کرنا نہیں سیکھا، اور آپ نے اپنے نفس کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا، تو یہ نفس ہم کو جہنم میں لے جا کر چھوڑے گا، جہنم کے گڑھے میں لے جا کر چھوڑے گا۔ اس لیے
اللہ نے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے آپ سے لڑے، اپنے نفس سے لڑے، کوشش کرے کہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ پھر سب سے آخری درجہ جو ہے وہ ہے جہاد بالسیف، یعنی تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا، اور وہ بھی ہر انسان سے جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ پوری اسلامی تعلیمات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیٹیگریز بنائے گئے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، اس کو اسلامی اصطلاح میں ذمہ کہا جاتا ہے۔ ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ذمے میں ہے، مسلم حکمرانوں کے ذمے میں ہے۔ کوئی شخص بھی ان غیر مسلموں کو جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ ایسے ہی سیف ہے مسلم ممالک میں جیسے مسلمان سیف ہے۔ نبی نے کیا کہا کہ ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے، ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے، ان کی عزت ہماری عزت کی طرح ہے۔ جیسے مسلمانوں کی حفاظت کرنا مسلم حکمرانوں کے اوپر لازم ہے، ایسے ہی وہ غیر مسلم جو ان کے ملک میں رہتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرنا لازم ہے، ذمہ داری ہے۔ آپ نہیں اٹھا سکتے تاکہ ان کی طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، ان کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہ ہو جائے کہ پھر مسلمانوں کو ضرورت پڑ جائے اس کا مقابلہ کرنے کی۔ لیکن اگر وہ اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، اپنی جگہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھائے یا ان پر بری نظر ڈالے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اور کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر مسلمان اور غیر مسلم مشترک رہتے ہیں، جیسے یہ ہمارا ملک ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں۔ ایسے ملکوں کے بارے میں بھی اسلامی تعلیمات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر کے رہ رہے ہیں، ایگریمنٹ کر کے رہ رہے ہیں، تو ایسے ملک میں بھی کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم پر ہاتھ اٹھائے یا کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچائے۔ جائز نہیں ہے ہندوستانی مسلمانوں کو، ہندوستان میں مسلمانوں کو ہندوستان میں جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ تعلیمات سے نہ مسلمان واقف ہیں، نہ وہ جو غیر مسلم کے بیچارے معذور ہیں، مجبور ہیں، ٹی ویوں پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنے والے، وہ اسلام کو کیا جانے۔ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں جانتے، ہم مسلمان بھی انہی کی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ ہمیشہ غیر مسلموں کے خلاف سب آرائی کرے اور غیر مسلموں پر جنگ کا میدان تیار کرے، اجازت نہیں ہے۔ بہت نازک مراحل میں اور بہت لمبے پروسیس کے بعد اجازت دی گئی ہے۔ اور اجازت بھی کیسے دی گئی ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب اس کا حکم دیا وَقَاتِلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ نے کہا اگر ضرورت پڑے گی لڑنے کی اور اپنے دفاع کرنے کی تو لڑو میدان میں، لیکن وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے آگے مت بڑھو، یعنی زیادتی مت کرو۔ مفسرین نے فرمایا کہ زیادتی کرنے سے مراد یہ ہے کہ میدان جہاد میں مسلمان بچوں پر تلوار نہیں اٹھا سکتا، بچوں کو نہیں مار سکتے، معصوم بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اسلامی جہاد کی تعلیمات ہے یہ، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، مذہبی لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ کنڈیشن لگائی گئی ہے، شرائط لگائے گئے ہیں کہ کتنے محتاط طریقے سے مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور آج ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا جا رہا ہے کہ اسلام، جہاد کا نام اسلام ہے، اسلام کا نام جہاد ہے، جہاد 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 جہاد۔ میرے دوستو، ہم مسلمانوں کو بھی اس کی حقیقت سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ جہاد کے اصل معنی جو لفظ ہے جہاد، وہ عربی کا لفظ ہے۔
آپ عربی کی ڈکشنری نکال کے دیکھیں، جہاد کے کہیں پر بھی یہ معنی نہیں ہے خون خرابہ کرنا، قتال کرنا، لڑنا جھگڑنا، یہ معنی ہو ہی نہیں سکتے کسی بھی ڈکشنری میں۔ جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا، اپنے آپ کو ظلم کے خلاف مشقت میں ڈالنا، کوشش کرنا، یہ جہاد کے معنی ہے۔ اب جیسے جتنی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہے، جو جہاد مال کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ کوشش کیجئے مسلمانوں کی مدد کرنے کے ذریعے سے، کوشش کیجئے مسلمانوں کے معاشرے کو درست کرنے کے ذریعے سے۔ اسی طرح جہاد بالنفس ہے، اپنے آپ سے جہاد کرنا ہے تو کوشش کرنا ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر، فرما برداری پر آمادہ کرے۔ اگر جہاد کے معنی قتل و قتال کا ہوتا تو جہاد بالنفس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دیں، اپنے آپ پر ہی تلوار اٹھائیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کوشش کریں، مجاہدہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر، فرما برداری پر جمائیں، تو جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا ہے۔ وہ آخری درجہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا جہاد حج مبرور ہے۔ حج مبرور یعنی ایک شخص ہے، اس کو حج کی توفیق ملی زندگی میں، اور وہ حج مبرور یعنی ایسا حج اس نے کیا جو اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، تو ایسے شخص کو بھی مجاہد کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کے کام کو بھی جہاد اکبر کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حج میں کون سا جہاد ہوتا ہے؟ حج میں کس کو مارا پیٹا جاتا ہے؟ حالانکہ مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، وہاں پر گرمی کے ایام میں، سخت ترین موسم میں مسلمان صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، مسلمان مینا کے خیموں میں دھوپ میں پناہ گزین ہوتے ہیں، 5 دن 6 دن مینا میں قیام کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی۔ ایسے شخص کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد کہا ہے، اور اس کام کو بھی سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے۔ تو یہ جو کنفیوزنگ پھیلائی جا رہی ہے، ایک بات کو بار بار جب بولا جاتا ہے، کسی جھوٹ کو جب بار بار بولا جاتا ہے تو اچھے لوگ بھی اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ چل رہا ہے اس وقت میں پوری دنیا میں۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اسلام کا صحیح معنوں میں مطالعہ کیجیے۔ آج سارے مسائل کی خرابی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا علم پختہ نہیں ہے، ہمارا علم مضبوط نہیں ہے، ہم دین کو، شریعت کو پختگی کے ساتھ نہیں جان رہے ہیں، جس کی وجہ سے شکوک و شبہات میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی اسلام کے بارے میں جو غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی خود اس غلط فہمی میں، اس کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہم کو پہلے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے علم کو بھی پختہ کرنا ہے، اور پھر جو سازشی طاقتیں اسلام کی غلط ترجمانی کر رہی ہے، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہو، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، ٹویٹر کے ذریعے سے ہو، جو غلط ترجمانی اسلام کی جا رہی ہے، اس کا دفاع کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور سے وہ نوجوان جو سوشل میڈیا کے ماہر ہیں، جن کو ٹویٹر چلانا آتا ہے، جن کو فیس بک چلانا آتا ہے، جن کو انسٹا چلانا آتا ہے، وہ لوگ اسلام کا صحیح مطالعہ کر کے، اسلام کی صحیح نالج حاصل کر کے ایسے لوگوں کو جواب دیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جو اسلام کی شبیہ کو بگاڑ رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تبھی ہم اپنے ملک میں ایک اچھا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے، یہ کام صرف مسلم قائدین کا نہیں ہے، ہر فرد بشر کی ذمہ داری ہے، ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی طرف اٹھنے والے یلغاروں کا جواب دے۔ یہی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ آپ اگر صحیح ترجمانی کریں گے، اسلام کا صحیح پیغام اور صحیح میسج آپ دوسروں تک پہنچائیں گے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، یہ بھی جہاد ہے، اور یہ بھی، اس سے بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ دین کی صحیح بات پہنچانا، اسلام کی صحیح تصویر دوسروں کے سامنے پیش کرنا، یہ بھی دین کا کام ہے، اور یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے،
ہر مسلمان کا ہے، ہر نوجوان کا ہے۔ ہم سب کو اس پر کوشش کرنی چاہیے اور اپنے مطالعے کو بڑھا دینا چاہیے۔ اسلام کو صحیح معنوں میں جاننے کی کوشش آج ہی سے شروع کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔